السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خبیث و ملعون بدبخت نے، اس سور کے بچے نے جو الزام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ہے، یہ بات مسلمانوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات صریح اور صاف جھوٹ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام نہیں دیا۔ بلکہ میں مختصر سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ بات تفسیر کی کتابوں میں مل جاتی ہے پڑھنے سے کھنگالنے سے، کہ زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کا کیا مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قانون کے ساتھ کیا کیا۔ اتنی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جیسے ہمارے ہاں بیل، بکری، کبوتر، بھینس، گائے وغیرہ کا جیسے آج کل جانوروں کا بازار لگتا ہے، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا بازار لگتا تھا۔ یہ قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت بننے، اپنے نبی ہونے کے بعد اور نبوت ملنے کے بعد یہ قانون ختم کر دیا کہ عورتوں کا بازار نہیں لگے گا۔ عورتوں کو بازار میں رکھ کے بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو انہیں گھر میں رہ کر کے عزت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت میں اگر کوئی مرد عورت کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے لیے کوئی سزا منتخب نہیں کی گئی تھی کہ مرد کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اگر عورت کو کوئی قتل کر دے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ جو سزا مرد کے قتل کرنے پر دیا جاتا ہے وہی سزا عورت کے قتل کرنے پر بھی دیا جائے گا۔ یہ قانون بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون ختم کر دیا اور یہ کہا کہ بیوی، بہن، بیٹی، ماں، اگر یہ عورت ان میں سے کسی بھی شکل میں ہے تو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا۔ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی مال دے بھی دیا جاتا تھا، اگر دے بھی دیا جاتا تھا غیرت میں جیسے بھی، تو اس میں عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے پیسہ کو اپنے میراث میں ملے ہوئے حصہ کو وہ جہاں جی چاہے خرچ کر لے، عورت کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم کر دیا اور جیسے یہ کہا کہ جو مہر کا رقم ہوتا ہے یہ عورت کا حصہ ہوتا ہے، یا میراث میں اگر عورتوں کو حصہ ملے تو وہ اپنا حصہ جہاں جی چاہے جائز کاموں میں وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو صرف اور صرف گھریلو استعمال کرنے والی چیزیں سمجھی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں آج کل فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، کہ ان کا استعمال کیا جب تک اس کا یہ فائدہ دینے والی چیز تھی، اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ فائدہ اٹھانے کے بعد اب یہ دیکھا کہ یہ فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں ہے، اس کو لے جا کر کے کوڑے خانے پر پھینک دیا، کباڑ میں بیچ دیا یا کہیں کھنڈر وغیرہ میں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں گھریلو استعمال والی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت ہے، یہ انسان ہی کی جیسی ہے، پورا حق اسے دیا جائے گا، چاہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے یا نہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو شادی میں کوئی اختیار نہیں دی جاتی تھی، جس کے ساتھ بھی چاہے اس کے ساتھ باندھ دیا، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ آج کے دور میں اگر عورت بالغ ہے، اس کی شادی کی جا رہی ہے، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی وہ شادی پوری نہیں ہوگی، وہ نکاح ہو نہیں سکتا اگر عورت جب تک کہ لڑکی ہاں نہ کر لے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا وہ اپنے یہاں علاقے میں، اپنے گاؤں محلے میں بہت زیادہ عزت والا وہ شخص مانا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تو 586 عیسوی میں بعض بڑے بڑے ملکوں نے یہ مشورہ کیا اور طے کیا، اس کے بعد یہ کہا 586 عیسوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور نبوت ملنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے یہ مشورہ ہوا کہ بھائی یہ عورت ہے تو انسان، لیکن یہ بس اپنے شوہر کے خدمت کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، عورتوں کو پورا مقام دیا جائے گا۔
پوری عزت دی جائے گی۔ اگر عورت بیوی ہے تو اس کے ساتھ رہنے کا سلوک، عورت ماں ہے تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تمام کے تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا اور پورے طریقے کا حق دیا۔ کسی بھی طریقے کی کمی مذہب اسلام نے نہیں دی ہے، بلکہ میں یہ بات کھلے طور پر اور بہت ہی زیادہ کھل کر کے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مذہب اسلام نے عورتوں کو جتنا حق دیا ہے اتنا کسی بھی مذہب نے عورتوں کو حق نہیں دیا۔ یہ امریکہ والوں نے، یہ مغربی والوں نے تو عورتوں کو فیشن کے نام پر ننگا کر دیا ہے۔ صحیح طریقے سے اگر کسی نے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔